السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تحریک لبیک پاکستان کا بڑا سرپرائز اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس 21 نومبر کو ہوگا، جبکہ دوسری جانب مفتی منیر صاحب کا حکومت اور اداروں سے مطالبہ۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام کا لاہور میں اہم اجلاس ہوا، اور ناظرین اکرام اس اجلاس میں مفتی منیر صاحب، ڈاکٹر عاصم جلالی صاحب اور اسی طرح دیگر علماء کرام بھی موجود تھے۔ جو جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ لاہور میں اہل سنت کا اہم اجلاس ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے یہی بات کی گئی کہ اس اجلاس کا مقصد اہل سنت کا اتحاد اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تحریک لبیک کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ اس اجلاس میں تحریک لبیک کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے، کیونکہ پچھلے 5 ہفتوں سے تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے، اور امریکہ میں بھی جو ظلم تحریک لبیک پر کیا گیا ہے اس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ پھر ناظرین کرام، اس حوالے سے یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ اس کا اعلامیہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب چینل پر جاری کیا جائے گا۔ تو کل اس اجلاس کا جب اعلامیہ سامنے آیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اجلاس اہل سنت کے اتحاد کے حوالے سے یا تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے 6 سال سے جو اہل سنت میں انتشار پھیلا ہوا تھا اس کو ختم کیا جائے۔ کیونکہ ناظرین کرام، 6 سال پہلے ڈاکٹر عاصم جلالی صاحب نے فتح کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ بولے تھے جس کے بعد اہل سنت میں ایک بڑا انتشار پھیلا تھا، اور 6 سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو اسی حوالے سے یہ اجلاس ہوا، اور کل ڈاکٹر عاصم جلالی صاحب نے اپنے باتوں سے رجوع کیا اور یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ بھی اہل سنت کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ 6 سالوں بعد یہ انتشار ختم ہو گیا، اور اس سے بھی اتحاد اہل سنت کا ایک نیا راستہ کھل گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی اجلاس میں بات کرتے ہوئے مفتی منیر صاحب نے اداروں اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر عاصم جلالی صاحب کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور جس طرح مختلف شہروں میں ڈاکٹر صاحب کو جانے نہیں دیا جاتا، اب وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب اہل سنت کی اہم شخصیت اور اہم رہنما ہیں، تو لہٰذا آئندہ ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں اور ڈاکٹر صاحب کو اپنا کام آزادی سے کرنے دیا جائے۔ ناظرین کرام، مفتی منیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ ڈاکٹر جلالی صاحب کا راستہ روکا گیا یا ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اہل سنت کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی اچھی بات ہے کہ بالآخر 6 سالوں بعد یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اتحاد اہل سنت کے لیے بھی راستے کھل جائیں گے، اور امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی علماء کرام ایک بار پھر بیٹھیں گے اور وہاں پر بھی تحریک لبیک کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور وہاں پر بھی حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ جو ظلم تحریک لبیک پاکستان پر کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے عرس کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، ہر سال 19، 20 اور 21 نومبر کو علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس منایا جاتا ہے، جہاں پر لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اب چونکہ پچھلے 5 ہفتوں سے تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے، تحریک لبیک کا مرکز اور بابا جی کا مزار بھی سیل ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے خلاف اب بھی کریک ڈاؤن جاری ہے، تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ فی الحال علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے عرس کو مؤخر کیا جا رہا ہے، اور جب حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ بابا جی کا عرس منایا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکن پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں علامہ صاحب کا عرس منا رہے ہیں، اور علامہ صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی
तहरीक लब्बैक के कारकुन ये बात कर रहे हैं कि क्या हुआ कि हालात मुश्किल है और हम मरकज़ में अल्लामा खादिम मोहसिन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स नहीं मना सकते, मगर इस साल हम हर घर में अल्लामा खादिम मोहसिन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स मनाएंगे और अल्लामा साहब को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। इसी हवाले से बैरून मुल्क भी अल्लामा साहब के उर्स मनाए जा रहे हैं। तो इसी हवाले से एक और ख़बर सामने आई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रुकन शूरा हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, उनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि उनका मरकज़ जो चारसदा में है वहाँ पर 21 नवंबर को अल्लामा खादिम मोहसिन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स मनाया जाएगा, जहाँ पर अवाम और तहरीक लब्बैक के रहनुमा भी शरीक होंगे। तो नाज़रीन कराम, ये तहरीक लब्बैक की जानब से हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है कि अगर हम पंजाब में अल्लामा खादिम मोहसिन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स नहीं मना सकते तो अब इस साल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में उर्स की एक बड़ी तकरीब करने जा रही है। तो अब देखना यह है कि चारसदा में जो अल्लामा खादिम मोहसिन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स मनाया जाता है तो उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कौन से रहनुमा शरीक होंगे। अब नाज़रीन कराम, बात करते हैं कल जो इमरान खान की बहनों के साथ सलूक किया गया। नाज़रीन कराम, कल रात के ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब की बहनों ने अडियाला जेल के बाहर एक धरना दिया हुआ था कि उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो इसी हवाले से PTI के ज़राए ये बात कर रहे हैं कि पहले इमरान खान की बहनों के धरने को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर पानी छोड़ा गया और जब इमरान खान की बहनें इसके बावजूद भी वहाँ से नहीं गई तो उसके बाद ओछे हथकंडे भी आजमाए गए। यहाँ तक कि अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि उनकी बहन नूरीन खान साहिबा को वहाँ पर घसीटा भी गया। अब नाज़रीन कराम, इस हरकत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जब अदालत ने इमरान खान की बहनों को इजाज़त दी हुई है कि वो इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकती हैं तो क्या वजह है कि हर हफ्ते एक ड्रामा किया जाता है और इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। जब अदालत का हुक्म मौजूद है तो फिर ओछे हथकंडे क्यों आजमाए जाते हैं। और जिस तरह अलीमा खान साहिबा ये दावा कर रही हैं कि उनकी बहन को घसीटा गया है तो ये नहायत ही घटिया हरकत है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। मुरीदके में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था उसको 5 हफ्ते गुजर गए हैं और अब भी सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन और पाकिस्तानी अवाम एक ही सवाल पूछ रही है कि गोली क्यों चलाई जब तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी मुज़ाकरात करने को तैयार थे तो फिर वहाँ पर जुल्म क्यों किया गया।